السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. واجب الاحترام قابل قدر مدیر کلیہ دارالقرآن والحدیث فضیلت الشیخ محمد انس مدنی اور ان کے اساتذہ اور پوری ٹیم اور عزیز طلبہ، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اپنے بڑے مشائخ کے ہوتے ہوئے آپ کو نصیحت کر سکوں یا کچھ کہہ سکوں، لیکن میرے ذمہ جو لگا ہے وہ آپ کے سامنے ایک سبق سناتا ہوں، رکھتا ہوں. علم نافع اور علم ضار، یہ علم کی دو بڑی قسمیں ہیں، اور جس علم کو سیکھنے کے لیے ہم اپنے گھروں سے، اپنے پیاروں سے اور اپنے شہروں سے، اپنے وطنوں سے، اپنے والدین کو چھوڑ کر یہاں آئے ہیں، وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا علم ہے، وحی کا علم ہے. اور اس سلسلے میں اللہ رب العزت نے جناب آدم علیہ السلام کا جو قصہ قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ جب انہیں زمین پر بھیجا تو اولاد آدم کو بھی اللہ نے یہ کہا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، کہ ہدایت آئے گی میری طرف سے، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا نہ تو وہ گمراہ ہوگا، راہ راست سے بھٹکے گا بھی نہیں، اور نہ ہی وہ محروم ہوگا، نہ ہی شقی ہوگا، یعنی مقدر والا ہوگا، بشارت والا ہوگا، عظمت والا ہوگا. محرومیاں نہیں بلکہ اس کی جھولی کے اندر کامیابیاں اللہ رب العزت ڈال دے گا. اور اسی واقعہ کو پہلے پارے کے اندر سورہ بقرہ میں اللہ نے اس طرح ذکر کیا ہے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا نہ ان پر خوف ہے اور نہ ہی وہ غم زدہ. اس کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ ہم جس علم نافع کے لیے اس مرکز میں اور اس جامعہ میں اکٹھے ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں، اور ماہ و امسال ہم گزارتے ہیں اور کورس مکمل کرتے ہیں، اپنے مشائخ کے سامنے بیٹھ کے تلمس کرتے ہیں، تو یہ علم نافع وحی کا علم ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. اور یہ دین جو اللہ رب العزت کا پسندیدہ آخری دین ہے، اس علم کو سیکھنے کے لیے ہم آئے ہیں. تو اس علم کو سیکھنے کی اور اس کو حاصل کرنے کی اور اس کو اپنے دل اور اپنے ذہن اور اپنے اندر اس کا اثر اور اس کی تاثیر پانے کی جو بنیادی شرط ہے، جو بنیادی چیز ہے، وہ ہے تزکیہ نفس. دنیا کے علوم اور دنیا کی ڈگریاں بندہ رٹا لگا کے محنت کر کے حاصل کر لیتا ہے، لیکن یہ علم جو علم نافع اور وحی کا علم ہے، یہ تزکیہ کے بغیر انسان کو حاصل نہیں ہوتا. اور تزکیہ کی بنیاد ہے دو چیزیں، ایک ہے کہ انسان کی نیت میں اخلاص ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اعمال صالحہ ہوں. تو
تو جو دین کا علم ہم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، حقیقت میں یہ قرآن مجید جو کلام اللہ ہے اور علم یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے. فرشتوں نے بھی یہی بات کہی تھی کہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. علم تو وہی ہے اللہ کریم جو آپ ہمیں سکھا دیں. اور اسی طرح اس علم کی فضیلت پر ہی جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا. تو فلاح دارین کی جو بنیاد ہے وہ علم نافع ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. جس نے اپنا آپ کا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. تو گویا کہ تزکیہ نفس اس علم نافع کے ساتھ جب بندے کو حاصل ہو جاتا ہے تو وہ کامیاب ہے. اب سوال یہ ہے کہ تزکیہ انسان کو حاصل کیسے ہوتا ہے؟ وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے وسائل ہیں کہ جن کی بنا پر انسان کو تزکیہ حاصل ہوتا ہے؟ تو تزکیہ کے لیے ضروری ہے کہ 2001 کی بات ہے کہ میں اہل حدیث ہوا اور اس کے بعد میں نے جامعہ میں داخلہ لیا. تو جامعہ اسلامیہ صادق آباد استاد محترم زاہدی صاحب کے پاس میں پڑھنے کے لیے گیا. تو 1 سال کے بعد میں آیا اور ہمارے شرق پور میں استاد محترم حافظ مسعود عالم صاحب شیخ الحدیث و تفسیر، ان کا جو آبائی علاقہ ہے وہ شرق پور ہے. تو عید کے موقع پر وہ آئے ہوئے تھے وہاں پہ. تو مجھے وہاں کے جو جماعتی ساتھی ہیں، چونکہ میں نیا اہل حدیث ہوا تو وہ مجھے لے کر استاد جی کے پاس آ گیا گھر میں. جب ہم نے ملاقات کی اور بیٹھے اور بہت سارے شیخ محترم سے ہمیں علمی اور عملی طور پہ ان سے فائدہ حاصل ہوا، استفادہ ہوا، تو آخر میں نے انہیں ایک بات کہی. میں نے کہا شیخ کوئی نصیحت فرما دیں. تو فرمانے لگے بیٹا آپ کو نصیحت کیا کرنی ہے؟ اس سے بڑی نصیحت کیا ہے کہ آپ دین کا علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلے ہوئے. بس ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو پڑھیں اس پر عمل کریں. یہ 2001 یا 2 کی بات ہے. آج بھی مجھے یاد ہے کہ جو پڑھیں اس پر عمل کریں. تو پیچھے باقی کیا رہ گیا ہے؟ کچھ بھی باقی نہیں رہ جاتا. اس لیے امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیثوں کو یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان پر عمل شروع کر دیں. اور جس چیز پر انسان عمل شروع کر دیتا ہے وہ انسان کو کبھی نہیں بھولتی، وہ دعا کبھی نہیں بھولتی، وہ چیز کبھی نہیں بھولتی، وہ حدیث کبھی نہیں بھولتی. وہ حدیث کا جو ٹیکسٹ اور متن ہوتا ہے وہ کبھی نہیں بھولتا بندے کو. شرط یہ ہے کہ بندہ جس چیز پر عمل پیرا ہو صرف اعمال صالحہ کی بنیاد پر، اس کی بنیاد کتاب و سنت ہو، اپنی شہرت نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو. اور اسی طرح جو اعمال صالحہ کے عوارض ہیں یعنی اس کے برعکس جو چیزیں ہیں وہ انسان کے اندر نہ ہوں. تو گویا کہ علم تزکیہ نفس کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو پڑھیں اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. اور تزکیہ نفس کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ اللہ رب العزت بندے کے پورے جسم میں سے صرف اس کے دل کو دیکھتے ہیں. اس کی ہائٹ کو نہیں دیکھتے، اس کے مال کو نہیں دیکھتے، شکل و صورت کو نہیں دیکھتے، علاقے کو نہیں دیکھتے، حسب و نسب کو نہیں دیکھتے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ رب العزت قلب جو نیت کا محل ہے، مرکز ہے، اور جو عمل ہے اللہ رب العزت اس کو دیکھتے ہیں. تو اس لیے تزکیہ نفس کے بغیر انسان جنت میں بھی نہیں جائے گا. ظاہر گناہوں سے پاک ہوگا تو پھر جنت میں جائے گا نا. تو گناہوں سے بچنا، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، یہ علائشیں ہوتی ہیں نا، گناہ علائشیں ہوتی ہیں، یہ آلودگی ہوتی ہے، یہ گند ہوتا ہے جو انسان کو چمٹ جاتا ہے اور اس کے دل کو، اندر کی زندگی کو متاثر کرتا ہے. اور تزکیہ ہوتا ہے پاک کرنا، اپنی نظر کو پاک کرنا، اپنے کانوں کو پاک کرنا، اپنی زبان کو غلط بولنے سے پاک کرنا. اور تزکیہ نفس کے جو منافی اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ جو چیز ہے وہ یہ موبائل ہے، سوشل میڈیا.
اور انٹرنیٹ کا غلط استعمال، اس کو اپنے آپ سے دور رکھیے، اور خصوصاً وہ جو مبتدی طلبہ ہے وہ موبائل کو اپنے آپ سے دور رکھیں، اس کا استعمال بوقت ضرورت کریں، مثبت کریں، منفی نہ کریں، اور باقاعدہ طور پر اپنے اساتذہ جو بزرگ اساتذہ ہیں ان کے پاس بیٹھے، ان کی صحبت میں بیٹھیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو والدہ محترمہ ہیں، وہ انہیں کہا کرتی تھی کہ تم ربیہ بن عبد الرحمن جو بہت بڑے محدث تھے ان کی مجلس میں جا کے بیٹھا کرو، ان کی صحبت میں بیٹھا کرو، اس لیے کہ اہل اللہ کی جو مجلس ہوتی ہے یہ انسان کے دل کا تزکیہ کرتی ہے۔ تو اس لیے جو بڑے اساتذہ ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھنے سے انسان کو شعور آتا ہے، سمجھ آتی ہے کہ میں نے کن چیزوں سے بچنا ہے اور میں نے کن چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ تو اس لیے ہمیں تو اپنا تزکیہ کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، جد و جہد کرنی پڑے گی۔ آپ کے اوپر کسی امریکہ نے پابندی نہیں لگی کہ آپ اتنے نیک کیوں ہو گئے، آپ جتنے مرضی نیک بن جائیں، نیکی پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی بندہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، اذکار کا اہتمام کرتا ہے، اسی طرح اگر وہ فرائض اور واجبات کے ساتھ ساتھ کئی دیگر سنتوں کے اوپر عمل پیرا ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ یہ تزکیہ نفس کا نتیجہ ہے۔ سورۃ الشمس کے اندر اللہ رب العزت نے 11 قسمیں اٹھائی ہیں، اپنی کائنات کے بہت بڑے بڑے جو مظاہر ہیں، مظاہر قدرت، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، اور 11 قسموں کے بعد اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاها۔ یہ 3 چیزیں سورہ شمس میں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ نے ان تمام چیزوں کی قسمیں اٹھا کے ان کو شاہد بنایا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک بدبخت قوم کا تذکرہ کیا کہ جنہوں نے جناب صالح علیہ السلام کی مخالفت کی اور اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور بیچ میں جو اللہ رب العزت نے اصل سبق دیا وہ یہ کہ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، کامیاب تو وہ ہو گیا جس نے خود کو پاک کر لیا۔ اب پاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو انبیاء کرام کی تعلیمات پر چلے گا وہ حقیقت میں تزکیہ نفس کرتا ہے۔ تو اس لیے جو بدعمالیاں ہوتی ہیں یہ انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، اور کامیابی انسان کو اطاعت سے آتی ہے، کامیابی انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے آتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور قول ہے کہ اتقوا مواضع التہمہ، کہ تہمت کی جو جگہ ہیں ان سے بھی بچو، یعنی گناہوں سے نہیں بلکہ تہمت کی اور گناہوں کی جگہوں سے بچو، اس لیے کہ یہ تزکیہ نفس کے منافی چیزیں ہیں، اور یہ تزکیہ ہی کا نتیجہ ہے۔ آپ جانتے ہیں اس قصے کو کہ حضرت امام بخاری ایک دفعہ سفر کر رہے تھے کشتی پر، تو آپ کے پاس 1000 اشرفی تھی، تو دیکھ لیا دیکھنے والے نے اور کہہ دیا کہ میری 1000 اشرفی گم ہو گئی ہے، تلاشی لو کس کے پاس ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بات مجھ تک آئے، الزام لگے، انہوں نے وہ 1000 اشرفی سمندر میں پھینک دی۔ تہمت کی جگہوں سے بچو، تو نیت کا پاک ہونا اور اعمال کا بالکل صاف اور پاک ہونا، اعمال صالحہ کتاب و سنت کے مطابق، انما الاعمال بالنیات، یہ علم نافع کی بنیاد ہے۔ بہت سارے آپ طلبہ میں سے سوچتے ہوں گے کہ گرامر میری اچھی ہو جائے اور میری بنیادی جو درسی کتابیں ہیں میں اچھے طریقے سے ان کو حل کر لوں، اچھے طریقے سے نمبر لے لوں، اور میری جو جامعہ کی سند ہے اس میں بڑا اچھا ایک ممتاز درجہ جو ہے وہ مجھے مل جائے، تو شاید کامیابی کا یہ معیار ہے، یا سالانہ امتحانات کے اندر میں اول پوزیشن لے لوں، شاید کامیابی کا یہ معیار ہے۔ ان تمام چیزوں کا جو لب لباب اور حاصل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اخلاق کتنے اچھے ہوئے ہیں، آپ کے اعمال کتنے اچھے ہوئے ہیں، آپ کے فرائض و واجبات کتنے اچھے ہوئے ہیں، آپ کی زبان پر ذکر الہی جاری ہے کہ نہیں، آپ حسد، کینہ، بغض، نفرت اور ان تمام چیزوں سے بچتے ہیں کہ نہیں بچتے۔ آپ دیکھیے کہ انسان جتنی بھی کتابیں پڑھ لیں یہ صرف معلومات ہے اگر یہ عمل نہیں ہے، اگر تزکیہ نفس نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ تزکیہ نفس کی جو کنجی ہے نا، کنجی وہ ہے تقوی۔ جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت انسان کے دل کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو القاء فرماتا ہے، فاتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں سکھائے گا۔ تو علم کا اصل سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے، اللہ سے دعا ہے، اور جس قدر یہ تعلق باللہ انسان کے اندر زیادہ آتا ہے تو
تو یہ وحی کا علم جو نور ہے یہ بندے کے دل کے اندر تاثیر بھی پیدا کرتا ہے اور یہ بندے کے دل کے اندر جم بھی جاتا ہے، بیٹھ بھی جاتا ہے، اور اس کا اظہار انسان کے اعمال سے ہوتا ہے، اخلاق سے ہوتا ہے، معاملات سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر جو قرآن و حدیث کے مطابق تزکیہ نفس کے حوالے سے ہمیں تعلیم دی گئی ہے، رہنمائی کی گئی ہے، عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کے جو جس حصول کے لیے، جس مقصد کے لیے گھروں سے ہم آئے ہیں، اسے اولین اپنی محنت کا، جد و جہد کا، کوشش کا ہم مرکز بنائیں، اور وہی ہمارا مطمع نظر ہونا چاہیے، اور علم وحی کو اور اس نور کو حاصل کرنے کے لیے آپ تندہی کے ساتھ محنت کریں اور خوب اپنی اس زندگی کے ایام کو کھپائیں، اپنی جوانی کو اس علم کے حاصل کرنے پر کھپائیں۔ اللہ رب العزت نے کامیابی اسی میں رکھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔